اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث أو كما قال عليه السلام. قابل احترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم پر کرم فرمایا ہے، فضل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین نجات عطا فرما دیا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ میری نعمت ہے جو میں نے تم پر تام کر دی ہے، پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے میں نے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا ہے. دین اسلام اللہ تعالیٰ کی پسند کا نام ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہم میں سے کوئی اپنی مرضی سے نہیں آیا دنیا میں. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے آیا ہے اور جب وہ چاہے گا دنیا سے واپس چلا جائے گا، تو وہ جھوٹ بولتا ہے. کوئی آدمی نہ اپنی مرضی سے آیا ہے نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو ہر وقت موت مانگتے ہیں کہ ہمیں موت آ جائے، لیکن مرتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور پیدا کیوں کیا ہے؟ ہم ویسے ہی فضول نہیں پیدا کیے گئے، بیکار. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی بیکار پیدا کر کے چھوڑ دیا گیا اور اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. اللہ الذی سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمام آسمان و زمین کی چیزیں اللہ نے تمہاری خدمت میں لگا دی ہیں. اب ساری کائنات کا دلہا، ساری کائنات کا مخدوم وہ انسان ہے. سورج اس کے لیے پیدا کیا گیا، چاند اس کے لیے پیدا کیا گیا. سخر لکم الشمس والقمر دائبین، مسلسل تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں چاند سورج. آسمانوں کا نظام، زمین کا نظام، ہواؤں کا نظام، اتنے بڑے بڑے سمندر، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے جو ہے ہمارے لیے پیدا کی. تو کیا ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں؟ ہمیں یوں ہی فضول اور بیکار پیدا کیا گیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. تمہاری زندگی کا مقصد سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے. اسی لیے تو تمہیں مخدوم کائنات بنایا. ساری کائنات کو تمہاری خدمت میں اسی لیے لگایا ہے کہ تمہاری زندگی کا جو مقصد ہے وہ سب سے بڑا ہے. وہ کیا ہے؟ تم نے میری عبادت کرنی ہے. تمہیں صرف اور صرف میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کر رہا ہوں. انسانوں کو اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو عبادت اللہ تعالیٰ کی یہ اتنا بڑا مقصد ہے، کیونکہ یہ مقصد ہمیں دیا، اسی لیے ساری کائنات کا مخدوم اللہ نے ہمیں بنا دیا. ساری کائنات ہماری خدمت میں لگا دی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی جو نورانی مخلوق ہے، فرشتے، جن کی تعریف اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت میں لگائے ہیں. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. اللہ کے فرشتے، ان کی ڈپٹیاں ہیں اور ان کی ڈپٹیاں بدلتی رہتی ہیں. وہ اللہ کے حکم سے انسانوں کی حفاظت پر مامور ہیں، حفاظت کرتے ہیں انسانوں کی. تو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، اس لیے کہ انسان کی زندگی کا مقصد بہت بڑا ہے. انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور واپس اللہ اس لیے بلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مقصد کے بارے میں پوچھیں گے کہ تمہیں ساری کائنات کا مخدوم بنایا تھا، ساری کائنات سے تم فائدہ اٹھا رہے تھے، تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تمہیں عقل دی، تمہیں سمجھ دی، اور اتنی نعمتیں تمہیں دی کہ تم گن بھی نہیں سکتے، گنا بھی نہیں سکتے. جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا تھا، بتاؤ اس مقصد کو کتنا پورا کیا؟ مر ربک، اپنے رب کو پہچان کر آئے ہو یا نہیں آئے ہو؟ تمہارا رب کون ہے؟ تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی معرفت ہے اور اللہ کو پہچان کر اللہ کی عبادت ہے. اور دوسرا سوال ہوگا کہ ما دینوں کا، کس طرح زندگی گزار کر آئے ہو، کن طریقوں کے مطابق زندگی گزار کر آئے ہو، تمہارا دین کیا تھا؟ دین کے معنی آتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ. کون سا طریقہ تھا؟ صرف نماز پڑھنے کو دین نہیں کہتے، صرف روزہ رکھنے کو دین نہیں کہتے. پوری زندگی گزارنے کا طریقہ تمہارا کیا تھا؟ کس طریقے کے مطابق زندگی گزار کر آئے؟ اللہ نے تو فرما دیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے طریقہ میں نے اسلام کا پسند کر لیا ہے. بس تم کس طریقے کے مطابق زندگی گزار کر آئے ہو؟ ہر آدمی سے قبر میں یہ سوال ہوگا. اور ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ کون ہے؟ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، یہ کون ہے؟ تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ
کہ عبادت میں اپنی زندگی گزار دیں بس۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب انسان بالغ ہو جاتا ہے وہ دین کا مکلف ہو جاتا ہے، اور پھر جب تک وہ ہوش و حواس میں ہے وہ دین کا مکلف ہے موت تک۔ خاتمہ بھی بس ایمان پہ ہو جائے، یہ مقصود ہے انسانوں سے، اور دارومدار پھر سب خاتمے پر ہے۔ جس کا خاتمہ اسلام پہ ہوا وہ مسلمان ہے، جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا وہ مسلمان ہے، اور خدا نخواستہ کسی کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا، اللہ ہم سب کو بری موت سے بچائے، تو وہ آدمی جو ہے وہ بڑا نقصان اٹھائے گا اور وہ کافر مرا۔ اب دین کے احکامات تو بہت سارے ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی حکم ہماری طرف متوجہ ہے، کچھ کرنے کے کام ہیں، کچھ نہ کرنے کے ہیں۔ اب نہ کرنے کے جو کام ہیں ان میں سے آج جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں کچھ باتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، گناہ اللہ کی نافرمانی کو کہا جاتا ہے، اور ان کا تعلق جو ہے معاشرت کے ساتھ ہے، معاشرتی احکامات، آپس میں رہن سہن اور زندگی جو ہم ایک ساتھ گزارتے ہیں اس سے متعلق جو ہے یہ 3 باتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں ایک آیت میں۔ سورہ حجرات کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے جو ہے بچو۔ یہ جو گمان قائم کرتے ہیں کسی کے بارے میں، اور گمان پہ جو ہم فیصلے کرتے ہیں اور گمان قائم کر لیتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ گمان قائم کرنے سے بچو، اور کسی کے بارے میں کوئی خیال پکانے سے، دل میں جمانے سے جو ہے بچو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ بہت سے گمان گناہ ہیں۔ بہت سے گمان کیا ہے؟ وہ گناہ ہے۔ بعض کے معنی بھی آتا ہے بعض گناہ، بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہے۔ اب یہاں یہ نہیں بیان کیا کہ کون سے بعض گمان گناہ ہیں، حدیثوں میں اس کا مطلب بیان کیا ہے بدگمانی یہ گناہ ہے، یعنی اچھا گمان تو یہ ثواب کی چیز ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ جو ہے اچھا گمان رکھا جائے۔ لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افک مبین، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان سنا تو مسلمان اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ تو بہتان ہے، ایسا کیوں نہ ہوا؟ یعنی حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا، منافقین نے لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات خود ظاہر فرمائی۔ 2 رکوع اللہ نے اتارے ہیں قرآن میں، اور مسلمانوں کے لیے بہت سی تعلیمات اللہ تعالیٰ نے اور ہدایات دی۔ ایک ہدایت یہ دی کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان سنا تو فوراً تم کہہ دیتے کہ یہ جو ہے بہتان ہے، اور تم نے کیوں اپنے بارے میں اچھا گمان نہیں کیا؟ اپنے بارے میں دیکھیں، لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے بارے میں جس پر بہتان لگے ہیں اس کے بارے میں تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ لیکن اللہ نے تعبیر کیسے فرمائی؟ اپنے بارے میں تم نے اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ المؤمن مرآت المؤمن، مسلمان کا آئینہ ہے۔ جب تم دوسرے کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہو کسی مسلمان کے بارے میں تو تم اپنے بارے میں کر رہے ہو، اس لیے کہ
مسلمان کا آئینہ ہے. وہ برا کیوں ہے؟ اس لیے کہ میں برا ہوں. اگر ہم سب ٹھیک ہوتے تو یہ برائیاں نہ ہوتی معاشرے میں، کیونکہ ہم سب نے مل کر معاشرے کو خراب کیا ہے. اس لیے جو ہے وہ برا ہے، اور اس کی برائی میری وجہ سے ہے. اگر میں ٹھیک ہوتا وہ ٹھیک ہوتا. اور حقیقت بھی یہ ہے، یہ جو معاشرہ اس حد تک پہنچا ہے، اس میں ہم سب کا ہاتھ ہے. ہم سب اس معاشرے کو اس حد تک پہنچانے میں برابر کے شریک ہیں. اگر میں ٹھیک ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی. میں خود خراب ہوں، اس لیے جو ہے وہ میرے بھائی اس حد تک پہنچ گئے. ہر مسلمان اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائے. اسی لیے کہا گیا کہ دوسرے کے ساتھ بدگمانی کرنا یہ اپنے اوپر بدگمانی ہے. تو ایسا کیوں نہ ہوا جب تم نے یہ تہمت سنی، یہ بہتان جب تم نے سنا کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ پر یہ بہتان لگا ہے، تو تم فوراً اچھا گمان کرتے اور کہتے کہ یہ تو سری بہتان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ تو بہرحال آیت سے میں نے اقتباس کیا ہے. اصل موضوع یہ ہے کہ بدگمانی جو ہے کتنا بڑا گناہ ہے. ہر مسلمان کے ساتھ اچھا گمان رکھنا جو ہے یہ ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. کیوں؟ ان بعض الظن اثم، بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہے. کون سے گمان گناہ ہے؟ بدگمانی جو ہے یہ گناہ ہے. کسی کے بارے میں سوء ظن، برا گمان قائم کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس سے منع کیا ہے بلا دلیل شرعی. ہاں اگر کوئی شرعی دلیل ہے اور ہم اللہ کے ہاں بھی اس بدگمانی کو ثابت کر سکتے ہیں، پھر تو آدمی جو ہے اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا کسی چیز سے. لیکن اس کی بھی کوئی تعویل ہو سکتی ہے، یا اس کو اور اللہ کا معاملہ سمجھ کے چھوڑ دیا جائے. بس بالکل حرام کو حلال تو ہم نہیں کہہ سکتے. ایک آدمی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے کسی کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے، ہم نے دیکھ لیا اور اس کی ہم کوئی تعویل بھی نہیں کر سکتے، تو بس آخری درجہ یہ ہے پردہ پوشی. بس پردہ ڈالیں اس پہ، آپ کا کیا کام ہے، اس کا اللہ کا معاملہ ہے. لیکن اگر کوئی دلیل شرعی نہیں ہے، بلا دلیل شرعی کسی مسلمان کے بارے میں بدگمان ہونا یہ گناہ ہے. اس سے منع کیا ہے. اب بدگمانی کیا ہے؟ مثلا کسی کو دیکھا کہ وہ کسی عورت کے ساتھ جا رہا ہے، فوراً جو ہے بدگمانی شروع کر دی کہ یہ کون ہے عورت اس کے ساتھ، یہ تو مجھے کوئی گڑبڑ بات لگ رہی ہے، کچھ دال میں کچھ کالا ہے. یہ بدگمانی ہے. کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ یہاں کوئی ٹھیکیدار لگے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو اس کام پہ مامور کیا ہے کہ آپ لوگوں کی جانچ پڑتال کریں. آپ کا کیا کام ہے؟ میرا کیا کام ہے؟ اچھا گمان کریں. اچھا گمان کیا ہے؟ فوراً اگر شیطان اس طرف ہمیں لے جاتا ہے، ہم فوراً کہیں کہ بھئی وہ اس کی بیٹی ہوگی، اس کی بہن ہوگی، اس کی بیوی ہوگی، اس کی ماں ہوگی، اس کی خالہ ہوگی، اس کی پھوپھی ہوگی. میرا کیا کام ہے بدگمانی کروں؟ بس فوراً اپنا ذکر شروع کر دیں اور اعوذ باللہ پڑھیں، ذہن دوسری طرف لے جائیں. یہ ہے اچھا گمان. کسی کو دیکھا کہ اس نے جو ہے بڑا جو ہے بنگلہ خریدا اور بڑی جو ہے گاڑی اس نے خرید لی اور کوئی بڑا جو ہے اس نے کوئی نعمت بڑی حاصل کر لی، تو شیطان فوراً ذہن میں لاتا ہے کہ یار کہاں سے پیسے آئے، یہ پیسے کہاں سے آئے، اتنی بڑی کوٹھی کیسے آ گئی، اس کی تو
جو ہے یہ حیثیت ہے تو فوراً جو ہے شیطان کو کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے، اور اچھا گمان کریں۔ اچھا گمان کیا ہے؟ سب سے پہلے اس بدگمانی کو رد کریں کہ بھئی اللہ نے اس کو یہ نعمت دی، اچھا مسلمان دیندار آدمی ہے، ہو سکتا ہے میراث میں اس کو یہ پیسے ملے ہوں، میراث میں مل جاتے ہیں پیسے، اب خود جو ہے وہ بے روزگار ہے، کچھ بھی اس کا روزگار نہیں ہے، لیکن باپ دادا کی کوئی جگہ اس کو میراث میں مل گئی۔ ایسے ہم روز دیکھتے ہیں، یہ تو مشاہدے کی چیز ہے، تجربے کی چیز ہے، میراث میں بہت سا پیسہ مل جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اس کو ہدیہ دے دیتا ہے، تحفہ دے دیتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مکان جو ہے اس نے کرائے پہ لیا ہو اور وہاں جو ہے وہ کرایہ دار ہے لیکن وہ ظاہر نہیں کر رہا، اس لیے کہ کرایہ دار جو ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لوگ خاص جو ہے ان کے ساتھ پہ تعلق نہیں رکھتے ہیں، کہتے ہیں یار کرایہ دار ہے، کرایہ دار ہے۔ کسی کا اپنا مکان ہو پھر اس کے ساتھ ہم سائے بہت کرتے ہیں کہ یار یہ جو ہے یہاں کا باشندہ بن گیا ہے، حالانکہ ہمسایہ ہے، چاہے وہ کرائے پر ہو، چاہے وہ مالک مکان ہو، چاہے کسی نے ویسے ہی عاریت پر عارضی طور پر اس کو استعمال کے لیے مکان دیا ہو۔ حدیث میں کوئی فرق نہیں کیا گیا اس چیز کا کہ بھئی مالک مکان ہو تو وہ ہمسایہ ہے، کرایہ دار ہے تو اس کے حقوق کم ہیں، ویسے ہی کوئی آیا ہے رہنے کے لیے، استعمال کر رہا ہے مکان بغیر کرائے کے، مالک نے اس کو چھوڑا ہے تو وہ بالکل کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ نہیں، یہ سب فرق جو ہم کرتے ہیں یہ ہماری بے دینی ہے، شریعت میں ایسا کوئی فرق نہیں رکھا۔ تو حسن ظن کا حکم ہے، سوء ظن سے منع کیا ہے۔ کسی کے بارے میں بھی کوئی بدگمانی قائم کرنا، اس کو حدیث میں بہت بڑا جھوٹ کہا گیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے، اس کو جھوٹ قرار دیا۔ اس لیے کہ اب کسی کی ماں بہن بیٹی اس کے ساتھ ہے اور میں دیکھ کر فوراً کہوں کہ یار یہ کون ہے اس کے ساتھ، اس عورت کو تو میں نے کبھی نہیں دیکھا، یہ کچھ گڑبڑ ہے، تو یہ میں نے جو بدگمانی قائم کی حدیث میں ہے یہ بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے، اس نے جھوٹ بولا، اور جھوٹ بھی معمولی جھوٹ نہیں ہے، بہت بڑا جھوٹ بولا اس نے۔ کسی کے پاس کوئی نعمت دے کر فوراً کہا کہ یہ حرام خور ہے، یہ رشوت خور ہے، کہاں سے اس کے پاس اتنا پیسہ آیا کہ اس نے اتنی بڑی بڑی چیزیں خرید لی، تو یہ بدگمانی ہے۔ بدگمانی سے ہمیں منع کیا ہے، اور نیک گمان، اچھا گمان قائم کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم فوراً جو ہے شیطان کو جھٹلاؤ، اعوذ باللہ پڑھو، استغفر اللہ پڑھو، اور اچھا گمان قائم کرو کہ یہ جگہ اس کو میراث میں ملی ہوگی، یہ جو ہے کہیں سے آ گئے ہوں گے پیسے، کسی نے اس کو تحفہ دیے ہوں گے، کوئی ہدیہ، کوئی اس کی جو ہے کوئی ترتیب پینشن ملی ہوگی، گریجویٹی ملی ہوگی، کہیں سے اس نے یہ چیز حاصل کر لی ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی کا سراغ نہ لگاؤ، یہ دوسرا حکم دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ گناہ جتنے بھی اس آیت میں بیان کیے ہیں یہ ایک دوسرے پر مرتب ہیں۔ پہلے آدمی بدگمان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جاسوسی کرتا ہے۔ تو حدیث میں جو ہے جو سر چشمہ ہے اسی کو بند کرنے کا حکم دیا، بس بدگمانی سے ہی بچو، جب بدگمان نہیں ہوگے تو کسی کا سراغ بھی نہیں لگاؤ گے،
کسی کی ٹوہ میں نہیں لگو گے، کسی کی جاسوسی نہیں کرو گے۔ جب تم بدگمانی کرو گے تو پھر دوسرا قدم اٹھانا پڑے گا، اب جاسوسی پر اترو گے کہ بھئی کہاں سے یہ پیسہ آیا۔ اب تحقیقات شروع ہو گئی، کون ہے یہ عورت، اب ان کے پیچھے پیچھے یہ جا رہا ہے اور ان کو غور سے دیکھ رہا ہے کہ میں دیکھتا ہوں یہ کہاں جاتے ہیں۔ اپنی بیوی کے بارے میں لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں، بدگمان ہونے کے بعد پھر جاسوسی شروع کر دیتے ہیں، جاسوسی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر شیطان ان کا دل آخر میں ایک دوسرے سے میلا کر دیتا ہے، پھر طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ اسی لیے کہا کہ بدگمانی سے بچو، بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بدگمانی سے بچو گے تو پھر دوسرے قدم کی نوبت ہی نہیں آئے گی، دوسرا قدم اٹھانا ہی نہیں پڑے گا۔ جب آدمی بدگمان ہوتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے، سراغ لگاتا ہے، پھر وہ جاسوسی کرتا ہے، پھر وہ تحقیقات کرتا ہے، ایک سے پوچھتا ہے، دوسرے سے پوچھتا ہے، تیسرے سے پوچھتا ہے، خود جو ہے بس اسی کام میں لگ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اور یہ جو غیبت ہے یہ بھی اس کے بعد ہوتی ہے۔ پہلے آدمی بدگمان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ٹوہ میں لگتا ہے، سراغ لگاتا ہے، جاسوسی کرتا ہے، پھر اس کی کچھ کمزوریاں سامنے آتی ہیں، کچھ گناہ اس کو معلوم ہو جاتے ہیں، پھر یہ جو ہے اس کی غیر موجودگی میں اور پس پشت پیٹھ پیچھے جو ہے پھر وہ برائیاں بیان کرتا ہے، غیبت کی پھر نوبت آ جاتی ہے، پھر غیبت کرتا ہے۔ تو یہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ بدگمانی کو کہا گیا کہ اکذب الحدیث، سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ۔ اور پھر کسی کی جاسوسی میں لگنا، کسی کا سراغ لگانا، اور کسی کی جو ہے باتیں خفیہ معلوم کرنا، یہ کسی کی کیا ہے، پردہ دری ہے، پردہ دری۔ اس سے منع کیا ہے، ہمیں ستر پوشی کا حکم ہے۔ کسی کو اگر ہم نے دیکھ بھی لیا کسی گناہ میں، اور وہ گناہ ایسا ہے کہ کسی کی ذات کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو بس ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ پردہ ڈالو۔ بس جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ جو کسی مسلمان کی پردہ دری کرے گا اور اس کے گناہوں کو فاش کرے گا، لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، اس کو ذلیل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ذلیل فرمائیں گے، اس کی بھی پردہ دری اللہ پاک فرمائیں گے، حتیٰ کہ گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کریں گے۔ یہ معاشرتی احکامات ہیں۔ نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، لیکن یہ معاشرتی احکامات جو ہیں ان پر عمل کرنا یہ بہت مشکل ہے، اس کے لیے بڑا ایمان چاہیے۔ آپ دیکھیں ہم لوگ کتنے بدگمان ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، ہر آدمی دوسرے کے پاس کوئی نعمت دیکھتا ہے فوراً کہتا ہے یار یہ کہاں سے یہ نعمت آئی اس کے پاس، یہ حرام خور ہے۔ کبھی ذہن میں آتا ہے یہ رشوت لیتا ہے، کبھی آتا ہے کہ یار یہ کوئی 2 نمبر کام کر رہا ہے، یہ جو ہے کوئی اسمگلنگ کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے یار یہ چرس کا کاروبار کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے یار یہ ہیروئن کا کاروبار کر رہا ہے۔ تو بھی ضرورت کیا ہے ہمیں؟ ویسے اپنے آپ کو گناہگار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے بدگمان آدمی کو قیامت کے دن ایک آگ کے پہاڑ پر کھڑا کیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا اپنی بدگمانی ثابت کرو پھر یہاں سے ہٹو، اپنی یہ بدگمانی ثابت کرو، تم نے کیسے اس کے بارے میں یہ گمان قائم کیا کہ یہ حرام خور ہے، تم نے کیسے اس کے بارے میں گمان قائم کیا کہ بدکار آدمی ہے، تم نے کیسے اس کے بارے میں یہ گمان قائم کیا کہ یہ جو ہے 2 نمبر کام کرتا ہے، غلط اس کا کاروبار ہے، یہ سود خور ہے، کیا دلیل تھی تمہارے پاس؟
اب اس کو ثابت کرو. اور پھر جاسوسی سے منع کیا, پھر غیبت سے منع کیا. غیبت کے بارے میں کہا کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا, کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اپنے بھائی کا جب کہ وہ مر جائے گوشت کھائے؟ کیا کوئی اس بات کو پسند کرتے ہیں؟ کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا. تو یہ بھی ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. کسی کا بھائی مر گیا, اس نے کہا کہ چلو بھائی آج جو ہے بس کام ہو گیا, اس کی ٹانگ کاٹتے ہیں, آج اس کو پکائیں گے, روسٹ بنائیں گے, آج ہم کڑھائی بنائیں گے. ظاہر ہے کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ, وہ تو پہلے جو ہے رونا دھونا ہے گھر میں کہ بھائی ہم سے چلا گیا, ماں ہم سے چلی گئی, باپ ہم سے چلا گیا, رونا دھونا ہوتا ہے گھر میں, سب پریشان ہوتے ہیں. اگر ہم کسی طرح اس کو بچا سکتے تو ہم اس کو بچا لیتے. ایسا تو کوئی نہیں ہوتا کہ وہ اس کو جو ہے وہ پکانا شروع کر دے کہ بھئی آج تو مزے اڑائیں گے. جب تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو تو غیبت کرنا بھی اسی طرح ہے. اتنا برا ہے, اتنا بڑا گناہ ہے. اور اللہ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں. اللہ بڑے مہربان ہیں. اچھا, غیبت کس کو کہا جاتا ہے؟ بدگمانی اور جاسوسی کا تو میں نے بتا دیا. غیبت کی تشریح خود حضور علیہ السلام نے فرمائی ہے. غیبت اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی میں کوئی گناہ ہے, کوئی کمزوری ہے. اور ایک بات میں اور بتا دوں, ہم سارے گناہ گار ہیں, کوئی کمزوریوں سے پاک نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام معصوم تھے, باقی عام انسان جتنے بھی ہیں یہ سارے گناہ گار ہیں. کلکم خطاء, تم سارے خطا کار ہو, سارے گناہ گار ہو. وخیر الخطائین التوابون, سب سے اچھے گناہ گار وہ ہیں جو گناہ پر اصرار نہیں کرتے, بس توبہ کر لیتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. گناہ گار ہم سارے ہیں, بس اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو, بس میں تمہیں بخش دوں گا. قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. آپ فرما دیجئے کہ میرے بندو, کون سے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے. عجیب. ہم دیکھیں, ہم کہتے ہیں یار یہ دیکھو کتنا برا آدمی ہے, کسی کو ہم بدکار کہہ رہے ہیں, کسی کو زانی کہہ رہے ہیں, کسی کو شرابی کہہ رہے ہیں, کسی کو چور ڈاکو کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کو فرما رہے ہیں یہ میرے بندے ہیں, یہ میرے بندے ہیں. اور ان کو اللہ خطاب فرما رہے ہیں, اے میرے بندو. کون سے بندوں؟ جنہوں نے تہجد کی نماز پڑھی ہے, جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, جنہوں نے حج کیے ہیں, جو بڑے بڑے شیوخ الحدیث کہلاتے ہیں, بڑے اولیاء کہلاتے ہیں. فرمایا نہیں, میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے, جو ہر وقت مجھے ناراض کرتے ہیں, جو ہر وقت گناہوں میں ہیں, جو ہر وقت جو ہے مجھ سے دور رہتے ہیں, ان کو میں خطاب کر رہا ہوں, ان کو میں بلا رہا ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہونا, میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. میں سارے گناہ بخش دوں گا, یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں, میں سارے گناہ بخش دوں گا, مایوس نہ ہونا. تو گناہگار ہم سارے ہیں. تو کسی کا کوئی گناہ اگر ہمیں معلوم ہو گیا تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کروں. جیسے میں چاہتا ہوں میرے گناہ کسی پہ ظاہر نہ ہو, میرے گناہ کوئی کسی مجلس میں بیان نہ کرے, اسی طرح دوسرے کے بارے میں بھی میں یہ چاہوں کہ میں اس کے گناہ بیان نہ کروں. جس کی کوئی برائی ہے اس کے اندر, اس کو بیان کرنا یہ غیبت ہے. لوگ کہتے ہیں نا میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں, تو یہ تو اور زیادہ گناہ کی بات ہے. منہ پہ کہنا تو یہ اس کی پھر تذلیل بھی ہے, اس کی آبرو ریزی بھی ہے, اس کو تکلیف دینا بھی ہے. اور پس پشت جو ہے اس کی برائی کرنا, اس کو غیبت کہا, اور یہ گناہ کبیرہ ہے.
اور اس کا ایک وبال یہ ہے کہ یہ غیبت کرنے والا جو ہے اس کی ساری نیکیاں اس کے پاس چلی جاتی ہیں، وہاں منتقل ہو جاتی ہیں۔ غیبت کرنے والا اپنا کتنا نقصان کر رہے، نیکی کوئی آسانی سے ملتی ہے؟ یہ ایک نیکی ہے جس پر بہت سے لوگوں کا فیصلہ رک جائے گا قیامت والے دن۔ پھر وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، کس کے پاس جائے گا، کوئی اس کو ایک نیکی بھی نہیں دے گا۔ اور یہاں یہ کتنا سخی ہے، اپنی اتنی جو ہے قیمتی نیکیاں مفت میں دوسرے کو دے رہا ہے۔ اسی لیے آتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کسی نے غیبت کی اور آ کے کسی نے اس کو بتایا کہ فلاں نے آپ کی غیبت کی ہے، تو انہوں نے جو ہے ایک ٹوکرا بھر کے کھجوروں کا وہ دیا کہ یہ جا کے اس کو دے دو، وہ تو میرا محسن ہے، اپنی نیکیاں مجھے دے رہا ہے، وہ اپنی نیکیاں مجھے دے رہا ہے۔ اپنی نیکی کون کسی کو دیتا ہے؟ وہ مجھے اپنی نیکیاں دے رہے، وہ تو مجھ پہ احسان کر رہا ہے، احسان کا بدلہ تو چکانا چاہیے، یہ لو میری طرف سے تحفہ، جا کے اس کو دے دو، اس کو کہو کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم اپنی نیکیاں مجھے دے رہے ہو۔ تو غیبت کا ایک نقصان یہ ہے، اور قیامت والے دن جو ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا، اور جب یہ دیکھے گا کہ ساری نیکیاں میرے لوگ لے گئے ہیں، پھر اس کو پریشانی ہوگی۔ تو یہ معاشرتی احکامات ہیں، بدگمانی سے بچو۔ جب بدگمانی سے بچیں گے تو پھر جاسوسی کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جاسوسی سے بچو، لوگوں کے جو ہے ان کی ٹوہ میں نہ لگو، سراغ نہ لگاؤ، ان کی تحقیقات نہ کرو۔ اور تیسرے نمبر پر پھر یہ ہے کہ غیبت سے بچو، اور اگر وہ گناہ اس میں نہیں ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، پھر حدیث میں یہ بہتان ہے، یہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ ایک گناہ اس کے اندر نہیں ہم بیان کر رہے ہیں، پھر یہ بہتان ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔